لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں لاک ڈاؤن میں نماز عید کیسے پڑھیں اس عنوان سے ایک کلپ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نماز عید کے مختصر مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نماز عید امام کے ظہور میں جب امام حاضر ہو اس وقت نماز عید واجب ہے، لیکن امام کی غیبت کے زمانے میں نماز عید مستحب ہے۔ نماز عید امام زمانہ کے زمانے میں صرف جماعت سے پڑھی جاتی ہے امام کے زمانے میں، لیکن جب نماز عید غیبت کے زمانے میں مستحب ہے، اس کو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اکیلے اکیلے بھی اس نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ اور اگر نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر نماز کے بعد 2 خطبے بھی پڑھنا لازم ہے، لیکن اگر نماز کو فرادہ پڑھتے ہیں تو خطبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ بالکل صبح کی طرح ہے، یعنی فتوے کے مطابق نماز عید میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھیں، الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے دونوں میں، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، سورہ قل هو اللہ، سورہ انا انزلنا، انا اعطینا، جو سورہ آپ کو یاد ہے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے، یعنی دیکھیں توضیح کے الفاظ بھی ایسے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھیں نماز صحیح ہے۔ پہلی رکعت میں مثلاً قل هو اللہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیا، نماز صحیح ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی، اس سورہ کو آپ قرآن میں آخری پارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس، یعنی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ بہتر ہے کہ اس طریقے سے پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں۔ یہ تو سوروں کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد قنوت کی بات کرتے ہیں۔ نماز عید کی قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا، مثال کے طور پر دعائے سلامتی میں زمان اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یا مثال کے طور پہ جو ہم عام قنوت میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعائیں ہم قنوت میں پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو عید کی مخصوص دعا ہے بہتر ہے کہ اس کو پڑھیں، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہاں پر قنوت کی تعداد آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں ہم کو 5 قنوت پڑھنے ہیں اور دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھنے ہیں، یعنی جو آج رائج طریقہ ہے نماز عید کا اور مشہور ہے، پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھنے ہیں اور دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھنے ہیں، اور آخری قنوت کے بعد دونوں رکعت میں ہم کو تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد پوری نماز صبح کی طرح سے پڑھنی ہے، یعنی یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ 2 رکعت، پہلی رکعت میں حمد کے بعد اعلیٰ، دوسری میں حمد کے بعد شمس، پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں 4 قنوت۔ قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے یہ دعا پڑھیں۔ میں دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مومنین سے گزارش ہے، لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ بند ہے، نماز عید کا وقت جو ہے سورج نکلنے سے ظہر تک رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب سورج اچھا خاصا نکل آئے اور دھوپ آ جائے تب جو ہے وہ نماز عید کو پڑھا جائے، اور اگر ممکن ہو تو کھلے آسمان کے نیچے پڑھا جائے، بہتر یہ ہے۔ جو دعا ہے وہ دعا بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ آپ حضرات قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کو یاد نہیں ہے موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، موبائل کو سامنے ایسے لے کر، یا قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جو 30واں جز ہوتا ہے 30واں پارہ، اس میں سورہ نکال کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طریقے سے دعائے قنوت بھی آپ حضرات موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں بھی دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی موبائل میں نہیں نکال سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرے اور ہر بار جو ہے وہ اس دعا کو قنوت میں سنتا رہے اور آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، دہراتا رہے۔ دعا میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اہل الکبریاء والعظماء وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ گھر پر رہ کر نماز پڑھیں، ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سبھی حضرات کو عید مبارک۔ لبیک